بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج یکم محرم الحرام پہلے جمعہ کے دن جس گھر میں یہ ایک تسبیح پڑھی جائے گی اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ خدارا آج یہ تسبیح کسی صورت مت چھوڑنا۔ محترم ناظرین کرام، آج یکم محرم الحرام کا پہلے جمعہ کے دن جس گھر میں یہ تسبیح پڑھی جائے گی وہ گھر اسی سال ارب پتی بن جائے گا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا لو، پھر یہ موقع سال بعد ملنا ہے۔ آج یہ تسبیح صرف ایک بار میرے کہنے پہ لازمی پڑھ لینا۔ آج اگر آپ 500 کروڑ بھی مانگو گے تو شام تک وہ بھی مل جائیں گے۔ پیارے بھائیو، آج میں آپ کو اس ویڈیو میں وہ وظیفہ بتاؤں گا جس کو پڑھنے کے بعد آپ اللہ پاک سے ذاتی گھر، دولت، عزت، شہرت جو بھی مانگیں گے، اللہ پاک کی ذات اس وظیفے کی بدولت آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گی۔ یاد رکھیے گا، یہ محرم الحرام کے پہلے جمعے کا ایسا خاص عمل ہے جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ جو مانگے اللہ پاک کی ذات عطا کرتی ہے۔ روزگار مانگے گا تو روزگار ملتا ہے، بے اولاد ہے اولاد مانگتا ہے تو اولاد مل جاتی ہے، تنگ دست ہے تنگ دستی سے نجات مل جاتی ہے۔ آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، کیونکہ آج محرم الحرام کے پہلے جمعے کا دن اتنا قبولیت کا دن ہے کہ اگر آپ رب کریم سے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں اور اس وظیفے سے رب کریم سے اپنی کوئی حاجت پوری کروانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو بھی اپنا بنانا چاہتے ہیں، تو محرم الحرام کے پہلے جمعہ کے دن یہ وظیفہ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ یہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے اور ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے جو مانگتا ہے مسلح چھوڑنے سے پہلے پہلے مل جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی خیر و برکت، سعادتیں، وسعتیں آپ کے گھر کی طرف رخ کر لیتی ہیں۔ جس گھر میں فاقے ہیں، تنگ دستیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، وہ محرم الحرام کے پہلے جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھیں۔ محرم کا پورا مہینہ حرمت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مانگی گئی ہر دعا اللہ پاک کی ذات قبول فرماتی ہے۔ بہت سے لوگوں نے رجب، شعبان، رمضان اور ذی الحج کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار دیا، لیکن اب موقع مل رہا ہے۔ محرم الحرام کے پہلے جمعے کا دن ہے۔ اگر آج بھی آپ لاپرواہی میں اس دن کو گزاریں گے، اس قبولیت کی گھڑی میں اگر کوئی بندہ 1 منٹ نکال کے بتایا ہوا یہ خاص وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو آپ اپنی لاپرواہی کے ذمہ دار خود ہوں گے، کیونکہ ایک وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے جس میں فقیر بھی پڑھے تو بادشاہی ملتی ہے، جس قبولیت کی گھڑی میں رب راضی ہو جاتا ہے۔ اگر میں اور آپ جان لیں کہ محرم الحرام کے پہلے جمعہ کتنا قبولیت کا دن ہے، کتنا فضیلت اور برکت والا دن ہے، تو ہم اپنے سارے کام چھوڑ کر اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ آج یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے 1 لاکھ مانگے گا تو میرا رب 70 لاکھ سے نوازے گا، کیونکہ وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے اور جو رب کو راضی کر لیتا ہے، رب کریم سے ضد کر کے مانگتا ہے، اس کی نسلیں بعد ہو جاتی ہیں۔ آنے والی نسلوں کے لیے رزق کا انتظام ہو جائے گا۔ آج اگر کوئی بے روزگار ہے، جن کے کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں، جن کی دکانیں ہیں، دکانوں پہ گاہک نہیں آتے، وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہوتے، رشتے خود چل کے آپ کے گھر آئیں گے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ محرم الحرام کے پہلے جمعے کے دن قبولیت کی گھڑیاں عروج پہ ہوتی ہیں اور مانگنے والے کو فوراً مل جاتا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو شروع کرتے ہی مقصد کی نیت لازمی کرنی ہے اور رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے۔ رب کریم نے چاہا تو آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن میں بدل جائے گی، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا۔ آج محرم الحرام کے پہلے جمعے کے دن اس مجرب وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ رب کریم نے چاہا تو آج فقیروں کو بادشاہی نصیب ہوگی، بے روزگاروں کو روزگار بھی ملے گا اور اتنا ملے گا کہ آپ کی 7 نسلوں تک رزق کی کمی نہیں آئے گی۔ آپ میں سے بہت سے لوگ بے بس ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، دن رات محنت و مشقت کرنے کے باوجود بھی کامیابی مقدر نہیں ہوتی۔ ہر قدم پر ناکامی ہے، مایوسی ہے، لاچاری ہے، بے بسی ہے۔ آپ نے محرم الحرام کے پہلے جمعے کے دن ایک بار یہ وظیفہ میرے کہنے پہ پڑھنا ہے۔
اگر آپ کو کوئی امید تک باقی نہیں رہی، آپ ہر قسم کے وظائف کر کر کے تھک چکے ہیں، مایوسی آپ پہ غلبہ پا چکی ہے، تو پیارے بھائیوں یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے، آپ کی برسوں کی خواہش انشاءاللہ آج پوری ہو جائیں گی۔ تو پیارے بھائیوں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص اور بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے کہ آج یکم محرم الحرام پہلے جمعے کا دن ہے، پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ چاہیں تو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں یہ وظیفہ، چاہیں تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، نماز مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پہ پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لیں، سفر میں ہیں تو سفر میں پڑھ لیں۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر پیارے بھائیوں آپ مختصر درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سب درودوں میں سے درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، کوئی بے روزگار ہے، روزگار چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے، اولاد چاہتا ہے، کوئی کسی کو قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے، یا پھر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کی اولاد نافرمان ہے، آپ اپنی اولاد کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کوئی بڑی رقم چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں کہ مجھے اتنی رقم مل جائے، یا آپ اپنی اولاد کا رشتہ کہیں اچھی جگہ پہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ الغرض جس کو جو پریشانی ہے، جو مصیبت ہے، جو بھی حاجت ہے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا لطیفو ہے، یاد رکھیے گا، یا لطیفو رزق اور دولت کا ایک ایسا خاص وظیفہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفہ پڑھنے کے باوجود کئی سالوں سے ہمارے حالات بہتر نہیں ہو رہے، ہمارے گھر سے غربت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو آج محرم الحرام کے پہلے جمعے کے دن یا لطیفو کو پڑھ کے دیکھیے گا۔ یہ نام ایک ایسا طاقتور نام ہے، یہ رزق کو اپنی طرف کھینچ کر لاتا ہے، رزق آپ کی طرف دوڑتا ہوا آئے گا۔ آپ نے یا لطیفو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا لطیفو ایک بار ہو گیا، یا لطیفو دو بار ہو گیا، یا لطیفو تین بار ہو گیا۔ تو پیارے بھائیوں اس طرح سے آپ یا لطیفو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، یا پھر آپ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 بار یا لطیفو پڑھنے کے بعد وہی بیٹھے بیٹھے جگہ چھوڑے بغیر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو آپ نے گھروں کی دیواروں پہ، دکان کی دیواروں پہ لکھے ہوئے دیکھا ہوگا، ہوٹل کی دیواروں پہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا۔ یہ قرآنی آیت جس دیوار، جس دکان، جس گھر میں لکھی جاتی ہے وہاں پہ نہ ہی تنگ دستی آتی ہے، نہ ہی بے روزگاری آتی ہے، نہ ہی بیماری آتی ہے، اور نہ ہی پریشانیاں آتی ہیں۔ اس کو دیوار پہ لگانے کے اتنے فائدے ہیں، اور جو کوئی اس آیت کو اپنی زبان سے ذکر کرتا ہے،
जो कोई हस्बुनल्लाह व नेमल वकील को अपनी जबान से पढ़ता है, अर्श इलाही पे बैठा रब आसमान से गायबी खजानों के मुंह खोल देता है और रिस्क के 300 दरवाजे खोल देता है। आपके रास्ते में आने वाली रुकावटें जो ना मैं जानता हूँ और ना ही आप जानते हैं, वो रुकावटें खजाना गैब से हटा ली जाती हैं। प्यारे भाइयों, हस्बुनल्लाह व नेमल वकील का मतलब क्या है कि बेहतरीन कारसाज अल्लाह की जात है और मेरे लिए मेरा रब ही काफी है। जब कोई बंदा यकम मुहर्रमुल हराम के पहले जुमे के दिन इस बात का इकरार करता है, इस कुरानी आयत को पढ़ता है कि मेरे लिए मेरा रब ही काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है, तो अल्लाह करीम फरिश्तों से पूछता है, ये कौन है जो मुहर्रम के महीने में, हुर्मत के महीने में, मुहर्रमुल हराम के पहले जुमा के दिन मुझे हस्बुनल्लाह व नेमल वकील से पुकार रहा है। फरिश्ते बंदे का नाम पेश करते हैं। अल्लाह फरमाता है, मैं इस बंदे से राजी हूँ। ऐ फरिश्तों, ये बंदा जो मांगता है इस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमा दो। आज आप भी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो ये आयत पढ़ लें। आपने कैसे पढ़नी है और कितनी बार पढ़नी है, तवज्जो कीजिएगा। हस्बुनल्लाह व नेमल वकील एक बार हो गई, हस्बुनल्लाह व नेमल वकील 2 बार हो गई, हस्बुनल्लाह व नेमल वकील 3 बार हो गई। इस तरह से आप इस कुरानी आयत को हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें या तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, आपने 100 बार पढ़नी है, न कम पढ़नी है न ज्यादा पढ़नी है। आखिर में तीसरा और आखिरी वजीफा आपने कौन सा पढ़ना है जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है। आपने प्यारे भाइयों आखिर में तीसरे नंबर पर सूरह फातिहा की एक आयत पढ़नी है। आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जिसे पढ़ते ही अर्श इलाही पे बैठा रब आपके रिस्क में बरकतें वुसअतें अता फरमा देता है। अल्लाह आपको खजानों का मालिक बना देगा, क्योंकि रब करीम शुक्र करने वाले को पसंद करता है। आज रब का शुक्र अदा कीजिए, रब को राजी कीजिए। मैं कहता हूँ कि नया साल खुशियों वाला, रहमतों वाला, बरकतों वाला, खुशहालियां लेकर आया है। आपने आखिर में तीसरे नंबर पर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 1 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 2 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 3 बार हो गया। इस तरह से आप अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें या तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, आपने सिर्फ 21 बार पढ़ना है, यानी आपने 21 टाइम 21 बार अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ते दौरान जितना ज्यादा हो सके रब का शुक्र करें, क्योंकि रब शुक्र करने वाले को पसंद करता है, शुक्र करने वाले को अपने करीब ले आता है, शुक्र करने वाले को बेहतरीन से नवाजता है। आज जो 3 अमाल आपको बताए हैं ये कामयाबी का राज हैं। रब करीम से खजाने लूटने की वो तरतीब और तादाद है जो अल्लाह वाले पढ़ा करते थे। आज अगर आप भी रब करीम से अपनी हर बात को मनवाना चाहते हैं, अपनी तकदीर के बंद तालों को खुलवाना चाहते हैं, तो ये वजीफा बताए गए तरीके, तरतीब और तादाद से लाजमी पढ़िएगा। पहले नंबर पर या लतीफू, फिर दूसरे नंबर पर हस्बुनल्लाह व नेमल वकील और आखिर में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ के वजीफा मुकम्मल करें और आखिर में उतना ही दुरूद पाक लाजमी पढ़ें जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था, क्योंकि अव्वल व आखिर दुरूद पाक के बगैर कोई भी वजीफा मुकम्मल हो नहीं सकता। अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ ये 3 वज़ाइफ पढ़ने के बाद आपने रब करीम से दोनों हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। जब तक दिल को सुकून न मिले बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते रहे। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है, फिर जिद करके मांगे। मैं यकीन से कहता हूँ कि आप जिद करके रब करीम से जो भी मांगेंगे मेरा रब झोलियां भर भर के नवाजेगा, क्योंकि वो जात जब देने पे आती है न शक्लें देखती है न अमाल देखती है, छप्पड़ फाड़ के अता फरमा देती है। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक और बुलंद बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें, और अगर चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपको रोजाना हमारे चैनल पर सुनने को मिलते रहेंगे। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज किया है, जिसमें रोजाना नमाज़े असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसी तादाद होती है और जिनकी दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है। और नाज़रीन किराम, आप जानते हैं
کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کامنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے بتائے گئے وظائف آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی بھی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس اچھی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے۔ اور ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کامنٹس میں لازمی لکھ دیا کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔